اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ جو سورج گرہن لگنے والا ہے جو کہ 21 جون 2020 کو لگے گا، یہ ان تمام لوگوں کے لیے نعمت ہے جن پہ جادو یا کوئی بندش ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جب گرہن لگتا ہے، بے شک وہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، تو تب جادوگر بہت ہی سخت جادو کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب سورج گرہن لگتا ہے تب آپ پہ اگر کوئی بہت زیادہ سخت بندش ہوئی ہے، یعنی کہ جس کا آپ علاج کر بھی رہے ہیں یا آپ نے ابھی علاج شروع نہیں کیا، آپ یہ اسپیسیفک اس ایک دن یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی بندش پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی، آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ بے شک وہ جادو کاروبار پہ ہے، آپ کے گھر پہ ہے، آپ پہ ہے، آپ کی اولاد پہ ہے، آپ کی بیوی پہ ہے، کسی بھی چیز پہ اگر وہ جادو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جادو کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے۔ تو آپ یہ 21 جون کو عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کا تمام جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ بے شک وہ کسی بھی لیول کا جادو ہو، یعنی کہ اگر اس جادو کو کیے ہوئے 2 سے 3 سال بھی ہو چکے ہیں تو وہ اس دن جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: جسم میں کمزوری ہونا، جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کمزوری بڑھتی جائے، آپ کے کپڑے، خصوصاً وہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوں، ان پہ کٹ لگ جانا یا اس طرح کا کٹ ہونا جو بلیڈ یا کینچی سے لگا ہو، جسم پہ نیل کے نشان بن جانا یا کالے کلر کے دھبے آ جانا لیکن آپ کو چوٹ نہ لگی ہو، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، خاص طور پہ عصر کی نماز کے بعد سے آدھی رات تک وہ گھٹن محسوس ہونا، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا، ہر وقت غصے میں اور چڑچڑے رہنا، اور بے شک غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا، ازواجی زندگی میں ایک دم تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جانا، اور جب بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی پڑ جانا، جنگلی جانور دیکھنا، خواب میں سوتے ہوئے جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا آپ لیٹے ہوں ابھی سونے ہی والے ہوں تو آپ کو جھٹکا لگے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ کسی نے پاؤں کے انگوٹھے سے ہلا کے آپ کو اٹھایا ہے، یا سوتے ہوئے کسی نے آپ کا نام پکارا، یا سوتے ہوئے کچھ کھانا محسوس ہونا اور جب آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرنا، یا سوتے ہوئے ڈرامے خواب آنا، ایسا لگنا کہ کوئی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے، خود کو ویران جگہوں پہ دیکھنا، خواب میں ڈرنا، رونا، کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا یا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈراموی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، نیند کا نہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار غصہ آ جانا، سر، سینے، کندھے میں بوجھ محسوس ہونا، نماز، ذکر قرآن سے کراہت محسوس کرنا، خون دیکھنا، خون کے دھبے کپڑوں پہ ملنا یا دیواروں پہ خون کے قطرے دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا لیکن وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت بدبو آنا، چہرے برے لگنا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا، اور ایسی بیماری میں پڑ جانا جس میں آپ کی رپورٹ کی ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے، یعنی آپ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کی کوئی فائنل بیماری نہ بتا سکے اور آپ کی کمزوری بڑھتی جائے، رشتے نہ آنا، جبکہ لڑکی اور جہیز کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لڑکی اچھی بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، جہیز کا بھی مسئلہ نہ ہو، اس کے باوجود بھی رشتے نہ آنا، اولاد کی بندش ہو جانا، جبکہ میاں اور بیوی کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں 70% تک موجود ہیں
اور بار بار ظاہر ہوں تو یاد رکھیں آپ پہ کالا جادو ہو چکا ہے، اور آپ یہ عمل 21 جون کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا تمام جادو، تمام بندش مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل صبح 8:21 سے لے کے دوپہر 2:52 کے درمیان میں کرنا ہے، اور یہ ٹائم پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے ہے۔ آپ نے ایک دفعہ باوضو ہو کے سورہ رحمان مکمل پڑھنی ہے، باقی جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس موجود ہو تو آپ نے اس میں فابی ایجی آلائی ربکما تکذبان، سورہ رحمان کی ہی آیت ہے، فابی ایجی آلائی ربکما تکذبان، یہ کوئی شخص بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی حالت میں پڑھ سکتا ہے، اور یہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ پہ رزق کی بندش ہے تو آپ کا رزق وافر مقدار میں اللہ پاک دے گا۔ اگر آپ پہ اولاد کی بندش ہے، اللہ آپ کو نیک اور اچھی اولاد دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار پہ یا آپ کے گھر پہ بندش ہے، اللہ اس کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا، اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا۔ اور اگر وہ جادو آپ پہ ہے تو وہ آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ صرف آپ تک نہیں رہے گا بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو عزیز دوستو، اس دن کو ضائع مت کریں۔ 21 جون 2020 کو صبح 8:21 سے دوپہر کے 2:52 تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک بار باوضو ہو کے سورہ رحمان، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت فبی ایجی آلائی ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے لیے سورج گرہن رحمت اور نعمت والا بنے گا۔ جہاں تک بات ہے سورج گرہن کے لیے نماز کی، تو آپ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ نماز کسوف کا طریقہ کچھ یوں ہے، جو آپ ایک نیت سے ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کسوف کی پڑھنی ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز کسوف کی واسطے اللہ پاک کے، منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ضرور بنے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہے اور یہ دن دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ سوال موجود ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ ضرور پوچھیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس دن کو ہمارے لیے نعمت والا بنائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ اللہ پاک خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔
ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔